अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का ज़िक्र दिलों के लिए सुकून है। अल्लाह का ज़िक्र दिलों के लिए सुकून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, सहाबा इकराम से फरमाया, आओ सहाबा ईमान ज़्यादा कर ले। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान तो हम ले आए हैं, ईमान ज़्यादा किस तरह होगा? फरमाया आओ अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल सजा ले, ईमान ज़्यादा हो जाएगा। हदीस पाक में है, अल्लाह का ज़िक्र कायनात की हर इबादत से और कायनात के अंदर जो कुछ है सब कुछ सदका करने से अफजल है। यानी हज से अफजल है, नमाज से अफजल है, ज़कात से अफजल है, हर चीज़ से अफजल क्या है? अल्लाह का ज़िक्र, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ा ज़िक्र है। कुरान पाक में वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। वज़्कुर इस्मा रब्बिका, रब के इसम का ज़िक्र करो और करते ही रहो बस। मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बाज़ार में कुछ कपड़ा ख़रीदने की नीयत से गया तो एक कपड़े वाले की दुकान पे खड़ा हुआ और मैं उसके दिल की तरफ मतवज्जे हुआ। उसका दिल अल्लाह के ज़िक्र में लगा हुआ था और मैं देखता रहा। वो रेट बता भी रहा था, पैसे ले भी रहा था, बकाया वापस भी कर रहा था, कपड़े निकाल भी रहा था, कपड़े पमैश भी कर रहा था। हाथ उसके मसरूफ़ थे, ज़बान उसकी मसरूफ़ थी, आँख उसकी मसरूफ़ थी, कान उसके मसरूफ़ थे, जिस्म का हर अज़ा उसका काम में लगा हुआ था, लेकिन दिल उसका अल्लाह के ज़िक्र में लगा। फरमाते हैं कि काफ़ी देर में खड़ा रहा, उसका दिल एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। इसलिए फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का ज़िक्र दिलों के लिए सुकून है। और जितना भी हम ये सारे माशरे में मामलात कर रहे हैं, दिल के सुकून के लिए कर रहे हैं ना। कोई टीवी लगा के बैठा है, दिल को सुकून ले लें, ज़रा सुकून हो जाए। ज़रा कोई खाना अच्छा बनवा के खाता है, सुकून हो जाए। कोई किसी सैर पे जाता है कि मुझे सुकून मिले। कोई दोस्त के पास गप लगाता है, मुझे सुकून मिले। कोई कहता है मैं आराम कर लूँ थोड़ी देर, बेसुकूनी हुई है, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया अगर सुकून लेना चाहते हो तो मेरे ज़िक्र में लग जाओ, मेरी मोहब्बत में लग जाओ। और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र में नहीं लगे हुए, वो बहुत ही आने वाले वक्त में अपने लिए गलत फ़ैसला कर चुके हैं। बाद लोगों को अल्लाह के ज़िक्र के लिए दिल नहीं लगता, उनका दिल इधर आता ही नहीं है, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आता ही नहीं है, बल्कि वो बातें बनाता है। ये कहाँ लिखा है? ये ऐसे जो ज़िक्र करते हैं, ऐसे ज़िक्र करते थे सहाबा इकराम। भाई आप तो सहाबा इकराम के ज़माने के थे ही नहीं, आपको क्या पता? कई किस्म की बातें। तो हकीकी सुकून अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह सूरत ज़ुमर में आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाते हैं कि जिनका दिल मेरे ज़िक्र में नहीं लगता, उनकी कैफियत बयान हुई है। दिल दरिया समुंदरों डूंगे। ये दिल बहुत बड़ी चीज़ है। दिल को अल्लाह ताला ने ख़ास अपने लिए बनाया। मोमिन का दिल रब का उजरा है, रब की मोहब्बत गाह है, रब के अनवारों तजल्लियात का मरकज़ है। हमारा हाथ उसके नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो बच्चा वजद में था,
اس کے اوپر ایک نگاہ کی ہے، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں زیادہ، ایک نظر کی ہے، نہیں برداشت ہوتی۔ اور کسی کو کیا پتہ اس نظر میں کیا ہے، جس پہ پڑتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور کئی پتھر دل ہیں جن پہ پڑے تو انہیں پتہ ہی نہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ من خشیت اللہ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا میرے خوف سے۔ اور یہ دل ہیں کہ نرم ہی نہیں ہوتے، لیکن کچھ دل ایسے ہیں، ہم جو سلسلہ سیفیہ نقشبندیہ والے ہیں نا، دو طرح کے لوگ ہیں زمانے میں، اور ہم کن کی تلاش میں ہیں؟ جو دل والے ہیں۔ اور جو دل والے ہیں وہ دوڑ کے دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری عمل سے ہوتی ہے، وہ اعمال بنتے ہیں، ایک ظاہری عمل کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، تلاوت کی، یہ اعمال ہیں، ظاہری عمل ہیں۔ ظاہری عمل سے اعمال بنتے ہیں، اور دل کے عمل سے ایمان بنتا ہے۔ دل کے عمل سے کیا بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے۔ تو ایمان کی طرف ہم ہیں، اعمال بھی صالح اور ایمان بھی زیادہ۔ تو ہم اپنے مرشد کے قربان ہیں جنہوں نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا فیض ہمارے سینوں تک پہنچایا۔ آپ دیکھو کتنے تقریریں کرنے والے ہیں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں جو ہر جمعے کو بڑی بڑی اچھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، سننے والے کتنا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ایک فقیر ہے، ہم اپنے مرشد کے پاس گئے، نہ انہیں ہماری زبان آتی تھی نہ ہمیں ان کی زبان آتی تھی، ایک زبان تھی جو قلب کی قلب کو آتی تھی۔ انہوں نے اپنے قلب کا فیض جیسے واٹس ایپ سے چیزیں سینڈ کرتے ہیں نا، اس طرح ہمارے قلب پہ القاء کیا، تو ہمارے قلب کے اوپر ایک عجیب حال طاری ہو گیا، تو ہم عجیب، ہمارا جسم بے قابو ہو گیا۔ تو میں نے خود اپنی طرف سے بھی اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرا، یہ کوئی قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، پتہ نہیں تھا۔ جب گھر آ کے قرآن پڑھا، سورت زمر پڑھی، آیت نمبر 23، پارہ نمبر 23، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کی خشیت نازل ہوتی ہے، جلدیں بھی کانپتی ہیں، اندر بدن بھی کانپتا ہے۔ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ 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 اللہ۔ اور کئی بندے مجھے سوال کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ سیفیہ میں کرنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کرنٹ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا صحابہ کو، نگاہ کرم کی تھی، یہ روحانی فیض ہے۔ اور یہ جسم کے اندر جو 5 روحیں ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ اللہ کے امر ہیں۔ یہ جب جاگ جاتے ہیں تو انسان کا جسم کا لوتھڑا ایک ایک ذرہ نور و نلا نور ہو جاتا ہے، اور دل ہر وقت، آپ دیکھو نا پتھر پہ پتھر مارو تو کیا نکلتا ہے؟ چنگاری نکلتی ہے، اور چنگاری اگر بڑک اٹھے تو جنگل جل جاتا ہے، جنگل صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دل کے اوپر جب اللہ کی ضرب لگتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ نور نکلتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہم ذکر خفی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو
خفیہ میری یاد کرتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں. یہ ایک ایسا فیض ہے. جیسے آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں نا کئی قسم کے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں شعبے. ایک شعبہ ہے قلب، دوسرا شعبہ ہے روح، تیسرا شعبہ ہے سر، چوتھا شعبہ ہے خفی، پانچواں شعبہ کیا ہے؟ اخفا. آپ کو یاد ہو گیا. یہ سارے شعبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. جب یہ جاگ جاتے ہیں کس طرح؟ آپ مرغی کا انڈا دیکھتے ہیں، کھولیں تو پانی ہے، وہ پانی چوں چوں بھی نہیں کرتا، اس کے پر بھی نہیں ہے، اس کا منہ بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں ہے، اس کی گردن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نظر آتا ہے. تو چوزا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرغی کے سینے کے نیچے رکھنا پڑتا ہے. تو پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی پانی چوں چوں کرنا شروع کر دیتا ہے، چوزا بن جاتا ہے. وہ ایک مکمل جاندار چیز بن جاتی ہے. تو انڈے میں جو پانی ہے، جو بیضہ ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے مرغی کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ایک مومن کا سینہ ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. مرشد کے بغیر یہ قلب بھی زندہ نہیں ہوتا. بنا مرشد نہ راہ ہاتھ آوے، راستہ نہیں ملتا مرشد کے بغیر. اور جس کا مرشد نہیں ہوتا وہ ہر وقت وسوسوں کا شکار ہوتا ہے.